الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اور پاکستان۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان گرے لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے، ہسٹوریکلی کون کون سے کب کب پاکستان کو ڈالا گیا ہے، اور مین کنسرن جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کے بارے میں کیا ہے، اور ہم یہ بیسیکلی ڈسکس کریں گے کہ اب تک ایون 2008 سے لے کر 2021 تک پاکستان جو ہے بار بار نکالا جاتا ہے گرے لسٹ اور پہ ڈالا جاتا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لسٹ سے، اسی گرے لسٹ سے۔ ان کی وجوہات کیا ہے ہسٹوریکلی، جو کہ 2008 میں، پھر 2012 میں، پھر 2015 میں نکالا گیا، پھر 2018 میں پھر سے ڈالا گیا پاکستان کو اسی لسٹ میں، تو یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے سے پاکستان پر کون کون سے اثرات ہو سکتے ہیں، یا اب تک ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے یہ ہو چکے ہیں، خصوصاً اکنامک یا پولیٹیکلی پاکستان کے لیے کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کس طرح انوالوڈ ہیں اس میں، یو ایس اے کا کیا کردار ہے، چائنا کا کیا کردار ہے، ایون جو ہمارے دوسرے مسلم کنٹریز ہیں، مسلم ملک کے جو مین کنٹریز ہیں ان کا کیا کردار ہے، ٹرکی کا کیا کردار ہے، سعودی عربیہ کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے بیسیکلی ایک یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے گرے لسٹ جو ہے، یہ گرے لسٹ نہیں، سوری، جو ٹیررزم کی جو بات ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ کی جو بات ہے وہ ڈالی گئی ہے 2001 کے بعد، جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد یو ایس اے نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں یہی بھی ڈالا گیا کہ منی لانڈرنگ کے علاوہ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ مانیٹر کرے گی ٹیرر فائنانسنگ کو بھی۔ تو وہاں سے زیادہ تر وہی لوگ جو ہے منی لانڈرنگ، تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو دو وجوہات پر، بڑے وجوہات پر گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی بات ہے کہ جو بلیک پر جو منی جو ہے، ان کی منی کا جو ایکسچینج ہوتا ہے یہ بند ہو۔ لیکن پاکستان میں یا پاکستان پر جو ایک خصوصی جو ایک الزام ہے یا ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بارہا ڈالا جاتا ہے اسی لسٹ میں، وہ ہے ٹیرر فائنانسنگ کی۔ پاکستان سے لوگ یا کچھ آرگنائزیشنز جو ہے وہ مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، جو کہ ٹیررسٹ ریکگنائزڈ ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، ان لوگوں کو، انہی آرگنائزیشن کو فائنانسنگ ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہی جو بات ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ کا، یہ 2001 کے بعد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد ڈالا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر بھی دباؤ جو ہے یا پریشر جو ہے یو ایس اے کی طرف سے خصوصاً 2001 کے بعد ہے کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف، یا آپ القاعدہ کے خلاف، یا آپ طالبان کے خلاف، یا آپ افغان طالبان کے خلاف ایکشن لے پاکستان میں۔ اور اسی سے مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان اور یو ایس اے کی ریلیشن بھی اسی چیز پر 9/11 کے بعد جو ہے یہ زیادہ فوکس اسی چیز پر رہی ہے۔ پاکستان کو سب سے پہلے 2008 میں ڈالا گیا گرے لسٹ میں۔ گرے لسٹ چونکہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ 2012 میں پھر ڈالا گیا اور یہ 2015 تک یہ رہا پاکستان، اور بعد میں 2015 کے بعد جو کہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد جو ہے نکالا گیا پاکستان کو اسی گرے لسٹ سے، اور 2018 میں پھر سے ڈالا گیا گرے لسٹ میں پاکستان کو، اور ابھی تک جو ہے وہ اسی گرے لسٹ میں پاکستان جو ہے یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں یہ اپرووڈ دا نامینیشن آف پاکستان جو ہے کہ اسی انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ جو ہے یا گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ جو ہے یہ بیسیکلی گرے لسٹ 2 ہی کہا جاتا ہے، کہ ان میں وہی ممالک جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، وہ اسی لسٹ میں ڈالے جاتے ہیں جو کہ مطلب کوآپریشن کرتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے، بٹ وہ جو ہے
وہ جو فریم ورک ہوتا ہے، ٹائم فریم ورک جو ہوتا ہے، اسی ٹائم فریم ورک میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی کنڈیشن جو ہے وہ پوری نہیں کرتے۔ اچھا، سب سے پہلے سے پاکستان کے خلاف جو ہے سب سے پہلی بات تو ہم جو کہہ چکے ہیں کہ ٹیرر فائنانسنگ کی بات ہے، لیکن 2012 میں یہ کہا گیا فیٹف نے کہ پاکستان میں اپروپریٹ لیجسلیشن جو ہے یہ نہیں ہو رہی کہ جس کے ذریعے سے ٹیرر فائنانسنگ کو روکا جا سکے، یا کہ ٹیررسٹ ایسٹس جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا جائے، کیے جا سکے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں اس طرح بھی ہے کہ کچھ ٹیررسٹ گروپس کے ممبرز جو ہے وہ ان کے فیملیز ہے پاکستان میں، ان کے ایسٹس ہے پاکستان میں۔ پچھلے دنوں میں کراچی میں ایک بندے کا بہت ایسٹس جو تھے، وہ ایک ویل نون ٹیررسٹ گروپ کے ممبر تھے، ان کے ایسٹس جو تھے وہ ڈسکور ہو چکے تھے کراچی میں۔ تو اس طرح ہے کہ سب سے پہلے 2012 میں پاکستان کو یہ کہا گیا کہ فیٹپ نے کہ پاکستان میں اس طرح کوئی لیجسلیشن نہیں ہے، کوئی پالیسی پاکستان کی نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو فائنینسنگ ہو رہی ہے یہ روکا جا سکے، یا جو کہ ان کی ایسٹس ہے ان کو کنفسکیٹ کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2018 اور 2018 میں جب ڈالا گیا تو پاکستان کو 27 جو ہے وہ ٹارگٹس دیے گئے کہ پاکستان نے یہ پورے کرنے ہیں۔ 2019 میں پاکستان نے صرف 5 ٹارگٹس جو ہے یہ پورے کیے 27 میں سے، اور بعد میں 27 کے بعد 5 جو پوری گئی تو چائنا نے جو ہے وہ پاکستان کا ہیلپ کیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جو ہے وہ نہیں، پاکستان کا ہیلپ انہوں نے کیا کہ پاکستان جو ہے شامل نہ ہو بلیک لسٹ میں، چونکہ چائنا جو ہے وہ ممبر ہے، وہ چیئر کا کردار ادا کر رہی ہے، ایک لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے فیٹف میں۔ 2019 میں اچھا یہ کہا گیا جو کہ کاؤنٹرنگ دی فائنانسز آف ٹیررزم کی جو ایکشن پلان ہے، اس سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے جون 2018 سے تقریباً اکتوبر 2019 تک جو ہے یہ بہت امپرومنٹ کی ہے، یا بہت سے چیزیں جو ہے وہ امپروو کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی یا انویسٹیگیٹ کیے مختلف ٹیرر فنڈنگ ایکٹیویٹیز، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ بہت سی چیزیں جو ہے اب بھی باقی ہے پاکستان کو کہ وہ کر سکے۔ 2018 میں یہ ہوا کہ انہی 27 ایکشن پوائنٹس میں انہی جو ٹارگٹس تھے پاکستان نے صرف 21 جو ہے وہ پورے کیے، اور 2021 میں پاکستان 24 تک پہنچا، اور جو کہ 3 ٹارگٹس جو ہے وہ باقی رہ گئے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کو ایک اور جو ہے ایک ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے، ٹائم فریم دیا گیا ہے فیٹف کی طرف سے کہ اسی ٹائم میں پاکستان نے 27 پوری کے پورے جو ٹارگٹس ہیں وہ پوری کرنے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بیسیکلی ان 3 پوائنٹس کی وجہ سے ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ اسی لسٹ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دوسرا جو مین فوکس رہے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے کیا نقصانات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی تو جو ہم پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکلی پاکستان کا امیج جو ہے دنیا میں اسی وجہ سے خراب ہے کہ پاکستان کو بیسیکلی اسی وجہ سے ڈالا گیا ہے، یا ہم اگر دیکھیں تو پاکستان پر بار بار یہ چیز فیٹف کی طرف سے واضح کی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ جو ہوتی ہے پاکستان سے وہ نہیں روک سکتے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا پاکستان۔ تو پاکستان کا امیج آلریڈی جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے، یا پاکستان پر یہ الزام لگ چکا ہے، یا بار بار لگایا جاتا ہے مختلف سٹیٹس کی طرف سے، یا ایون فیٹف کے ایک ثبوت بھی ہے کہ پاکستان سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ سپورٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے، اور پولیٹیکلی آج کل دور اس طرح ہے کہ ریاستیں جو ہے وہ سافٹ پاور کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میکسیمم لیول تک اپنی انٹرسٹ جو ہے، اپنے مفادات جو ہے وہ حاصل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً اس سے بہت جو زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ اکنامک ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے اچھا دی کنٹینیو گیس ٹیگ مینس ایکسیس ٹو اونلی ہائی کاسٹ ڈیپٹس۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اس طرح ایک سب سے 1947 سے اس طرح آ رہا ہے، پاکستان مختلف لونز لیتے ہیں مختلف آرگنائزیشن سے، مختلف
ملٹی نیشنل کارپوریشن سے لونز لیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے جتنی بھی اسٹیٹس گرے لسٹ میں ہیں ان کے لیے اس طرح ہے کہ یہ جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، فار ایگزامپل ورلڈ بینک ہے یا IMF ہے، ان سے ہائیسٹ کاسٹ پر یہ ڈیٹس لیتے ہیں، اور یا وہ دیتی بھی نہیں، لونز نہیں دیتے، اور اگر دیتے تو ہائی کاسٹ پر دیتے ہیں یا بہت زیادہ انٹرسٹ پر دیتے ہیں. دیٹ پاکستان ہیز ڈینائڈ مینی رپورٹس دیٹ پاکستان will not get any respite in trying to access finances in the form of investment and aid from various international bodies including international monetary fund. یہ ایک تو یہ ہے کہ IMF کی طرف سے یا دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو ڈیٹس جو ہے یہ بہت ہائیر کاسٹ پر دی جاتی ہے یا نہیں دیتی یہ آرگنائزیشن. دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ انسرٹن بات ہوتی ہے کہ کب ایک اسٹیٹ کو بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، اور بلیک لسٹ میں اگر ڈالا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ اکنامک کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک موڑ کی طرف جا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ایک ملک میں، اور پاکستان میں بھی اس طرح ہے کہ پاکستان زیادہ تر انویسٹرز جو ہے وہ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں، بلیک لسٹ کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تو ظاہری بات ہے کہ ان کا فائدہ نہیں ہوگا، تو انویسٹمنٹ جو ہے یہ نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹس کی بات ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی بینکنگ سسٹمز ہے یا جو چینلز ہے وہ لنکڈ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم سے، اور کلوز مانیٹرنگ کی وجہ سے یہی بینکنگ سسٹم جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے وہی بھی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک لازمی چیز ہے. تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یا اکانومی جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹو لارج ایکسٹینٹ جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ایک اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک جو ہے ایک ریسرچ پیپر ان کی طرف سے شائع ہوا تھا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 38 بلین اکنامک لاسز جو ہے پاکستان نے فیٹ اپ ڈیسیجنز کی وجہ سے جو ہے گرے لسٹ میں 3 مرتبہ جو ڈالا گیا ہے 2008 سے، اسی کی وجہ سے 38 بلین اکنامک لاسز جو ہے پاکستان نے کیے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، $38 بلین، ٹھیک ہے. سو یہ ہے کہ اسی فگر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 38 بلین صرف اور صرف 13 ایئرز میں پاکستان نے فیٹ اپ کی وجہ سے لاس کیا اکنامک. تو اگر یہ ہوتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور اسی وجہ سے یا ٹیررزم کو فائنانسنگ کرنے کی وجہ سے، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فائنانس کرنے کی وجہ سے پاکستان نے 38 بلین اکنامک لاسز جو ہے صرف 13 ایئرز میں کیے ہیں. اور اگر پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تو ظاہری بات ہے کہ اکنامک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. پاکستان جو ہے آج تک مختلف کنٹریز کی وجہ سے، خصوصاً چائنا کی وجہ سے، ٹرکی کی وجہ سے اور ملائیشیا، تینوں ممالک کی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے، کچھ تقریباً 24 ٹارگٹس تو پاکستان نے پوری کی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ چائنا بھی ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ٹائم اینڈ اگین وہ پاکستان کو یہی چیز بتا رہی ہے کہ آپ ملیٹنٹ گروپس جو ہے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپ کمنگ جو میٹنگ ہے اس سے پاکستان، اس کے ذریعے سے اسی میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ساری پروسیس کو ہم دیکھیں تو مختلف ممالک، خصوصاً USA اس طرح ملک ہے کہ اگر ایون 2018 میں جو کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ڈو مور کا کہا تھا پاکستان کو، جب پاکستان نے ایک ریزسٹنس دیا کہ ہم اپنا جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو پاکستان کو پریشرائز کیا تھرو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اور جب عمران خان آئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ IMF سے لون لیتے تھے. IMF سے لون بھی نہیں دیا جاتا تھا اسی وجہ سے کہ پاکستان ٹیررسٹ کے جو آرگنائزیشنز ہے یا طالبان کو اپنی جو ہے افغان طالبان کو پیس کے ٹیبل پر لائے آپ، یا اس طرح کی، یا یہ کہا جاتا تھا پاکستان کو، یا کہا جاتا ہے، یا اسی لیے پریشرائز کیا جاتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان جو ہے انہی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، جو کہ ہم پاکستان جو ہے بیڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ بیڈ اور گڈ طالبان کا جو پالیسی ہے وہ ختم کرے. ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو کہ کشمیر میں انوالوڈ ہے یا افغانستان میں انوالوڈ ہے، ان کا
مطلب ان کو ختم کیا جائے پاکستان کی طرف سے، یا ان کو جو ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے، ان کو جو فائنانسنگ ہوتی ہے وہ فائنانسنگ کو پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ روک لے۔ تو پاکستان یو ایس اے اور پاکستان کی ریلیشن بھی ہمیں جو ہے اپنی نظر اسی چیز پر بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یو ایس اے بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان ڈالا جاتا ہے گرے لسٹ میں۔ تو پولیٹیکل ایک بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت زیادہ یہ میٹر ایون ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہے زیادہ تر اکنامکس سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اگین پاکستان اور یو ایس اے کی جب ریلیشن خراب ہو جاتی ہیں تو پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ فائنانسنگ بھی ہوتی ہے۔ لیکن تیسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ یو ایس اے بھی پریشرائز کرتی ہے پاکستان کو کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پاکستان کرے۔